تو وہ یوں سمجھ لے کہ اس کی غیبی لائف انشورنس ہو گئی ہے، بیمہ ہو گیا ہے، یعنی اس 15 شعبان سے لے کر اگلے 15 شعبان تک اس کو لمبی زندگی، عافیت والی زندگی مل گئی ہے، اس کا رزق وسیع ہو گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں شب برات کی فضیلت اور شب برات کی رات مغرب کے بعد پڑھے جانے والے نوافل کے فضائل و برکات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے مسلمانوں کی بھلائی کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر بھی کر دیں۔ محترم ناظرین، ماہ شعبان المعظم اپنی رحمتوں و برکتوں کے ساتھ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے۔ یہ مہینہ بڑی فضیلتوں اور برکتوں والا ہے۔ اس کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس مہینے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ کہا ہے۔ تو محترم ناظرین، جہاں اس مہینے کو فضیلت حاصل ہے وہاں اس مہینے میں حساسیت بھی ہے، کیونکہ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے، یعنی شب برات، وہ بہت نازک اور حساس رات ہے، فضیلتوں والی، برکتوں والی بھی ہے اور خطرناک بھی ہے۔ فضیلتوں کے حوالے سے بے شمار احادیث سے ثابت ہے کہ شب برات کی رات اللہ رب العزت آسمانی دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے۔ 300 رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے ندا کرنے والا فرشتہ ندا کرتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اسے بخشا جائے، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ اسے عطا کیا جائے، ہے کوئی اولاد مانگنے والا کہ اس کی جھولی کو بھر دیا جائے، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ اس کے رزق کو وسیع کیا جائے۔ اور یہ ندا اللہ کے حکم سے شب برات کی رات، یعنی اس مہینے کی 15ویں رات مغرب سے لے کر طلوع فجر تک بلند ہوتی رہتی ہے، اور اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے وہ آوازیں دے دے کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہوتی ہے، اور خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو اس رات سے اپنی دنیا و آخرت کو سنوارتے ہیں۔ اس رات کی فضیلت کے بارے میں احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ رب العزت اس رات قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گنہگاروں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ جہاں اللہ رب العزت اتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی فرما رہا ہوتا ہے، وہاں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ ایسے بدبخت بھی ہوتے ہیں جن کی طرف اللہ رب العزت دیکھنا بھی پسند نہیں فرماتا۔ وہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت اس رات، جس رات اللہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گنہگاروں کو جہنم سے آزادی عطا فرما رہا ہے، وہاں ان کی طرف اللہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ ان میں سے پہلا ہے والدین کا نافرمان، شرک کرنے والا، قطع تعلق کرنے والا، جادو کرنے والا، شراب پینے والا۔ ان کی طرف اللہ رب العزت اس رات بھی دیکھنا پسند نہیں فرماتا، یہاں تک کہ وہ توبہ کر لیں۔ تو محترم ناظرین، بڑی فضیلتوں اور برکتوں والی رات ہے، اور اس رات میں لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ پرانے نامہ اعمال جمع ہو جاتے ہیں، اگلے سال کا نیا نامہ اعمال فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور اس رات میں اگلے سال کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی کس نے اس 15 شعبان سے لے کر اگلی 15 شعبان تک کس نے زندہ رہنا ہے، کس نے فوت ہو جانا ہے، کس نے بیمار ہونا ہے، کس نے صحت تندرست رہنا ہے، کس کو رزق کی فراوانی حاصل ہوگی، کون تنگی ترشی میں زندگی گزارے گا، یہ سارے معاملات فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، اس رات ہمارے معاملات بھی فرشتوں کے حوالے کیے جائیں گے۔ اب ان معاملات میں ہمارے لیے کیا ہوگا، کیا ہمارے حق میں ہوں گے یا ہمارے خلاف ہوں گے، یہ اللہ جانتا ہے یا وہ فرشتے جانتے ہیں جن کے سپرد وہ معاملات کیے گئے ہیں۔ تو محترم ناظرین، بہت نازک رات ہے، بہت حساس رات ہے، تو اس رات کو غفلت میں نہ گزاریں، بلکہ یہ کوشش کریں کہ جو معاملات ہمارے فرشتوں کے حوالے کیے جانے ہیں وہ معاملات ہمارے حق میں بہتر ہوں۔ تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ اگر وہ معاملات جو فرشتوں کے حوالے کیے گئے ہیں اگر وہ ہمارے خلاف ہیں تو ان کو اپنے حق میں کیسے تبدیل کرنا ہے؟ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے
کہ جیسے ہی یہ 15ویں شب کا آغاز ہو، یعنی شب برات شروع ہو، اور یہ شب برات 13 فروری 2025 جمعرات کا دن ہے، اور جو جمعے کی رات ہے، یعنی جمعرات کے بعد جو رات آنی ہے وہ شب برات کی رات ہے۔ 13 فروری 2025 کی جو رات ہے وہ شب برات ہے۔ تو جیسے ہی شب برات کا آغاز ہو، یعنی نماز مغرب کا وقت ہو جائے، تو سمجھیں شب برات شروع ہو گئی ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ فوراً مسجد کی طرف رخ کرنا ہے۔ اگر مسجد قریب نہیں ہے تو اپنے گھر میں نماز مغرب ادا کریں، یا مسجد میں نماز مغرب ادا کریں، اور نماز مغرب کے بعد 6 رکعت نماز نفل 2 کر کے پڑھ لیں، اور ہر 2 کے بعد 1 مرتبہ سورۃ یاسین یا 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اگر وہ معاملات، اگلے سال کے جو معاملات فرشتوں کے حوالے کیے گئے ہیں، اگر وہ ہمارے خلاف بھی ہوں گے تو ان نوافل کی برکت سے انشاءاللہ اللہ وہ ہمارے حق میں تبدیل فرما دے گا انشاءاللہ۔ تو وہ نوافل پڑھنے کیسے ہیں، ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو محترم ناظرین، جیسے ہی شب برات شروع ہو تو نماز مغرب ادا کریں، نماز سے جب فارغ ہو جائیں تو 6 رکعت نماز نفل یہ پڑھنے ہیں آپ نے 2 کر کے، اور جب پہلے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے لگیں تو ان کی نیت اس طرح کریں کہ یا اللہ مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما، یعنی مجھے عافیت والی، خیر والی لمبی زندگی عطا فرما۔ پھر نیت کر کے 2 نفل ادا کریں، اور 2 نفل ادا کرنے کے بعد 1 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھیں یا 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد دوسرے والے جو 2 نفل ہیں ان کی نیت کریں۔ ان کی نیت کس طرح کرنی ہے؟ ان کی نیت اس طرح کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز نفل برائے ترقی رزق و کشادگی، یعنی کہ رزق کی کشادگی کی نیت سے یہ 2 نفل میں پڑھ رہا ہوں۔ پھر 2 نفل ادا کریں، پھر اس کے بعد 1 مرتبہ سورۃ یاسین یا 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد تیسرے والے جو 2 رکعت نفل ہیں ان کی نیت کریں۔ ان کی نیت کس طرح کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز نفل برائے دافع آفات و بلیات، یعنی یا اللہ اس 2 نفل کی برکت سے مجھے آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ پھر اس کے بعد 1 مرتبہ سورۃ یاسین یا 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں، اور جب یہ 6 رکعت نماز نفل مکمل ہو جائے اور 3 مرتبہ، یعنی کہ پہلے 2 نفل کے بعد، دوسرے 2 نفل کے بعد، تیسرے 2 نفل کے بعد سورۃ یاسین بھی پڑھ لی جائے، پھر اس کے بعد دعائے نصف شعبان پڑھیں۔ دعائے نصف شعبان یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یا ذا المن ولا یمن علیہ یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الطول والانعام فلا الہ الا انت ظہر اللاجئین وجار المستجیرین وَأَمَانُ الْخَائِفِينَ اللهم إن كنت كتبتني عندك في الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فامح اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي واقتطار رزقي واثبتني عندك في الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده الكتاب إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم ان تکشف عنا من البلاء والبلواء ما نعلم وما لا نعلم وانت به عالم انك انت العز الاکرم وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم والحمد للہ رب العالمین۔ یہ دعا پڑھ لیں انشاءاللہ، ان نوافل کی برکت سے، سورۃ یاسین پڑھنے کی برکت سے اور دعائے نصف شعبان پڑھنے کی برکت سے
ہمارے جو معاملات فرشتوں کے سپرد کیے جانے ہیں، اگر ان میں کچھ ہمارے خلاف بھی ہوگا تو اللہ ان کی برکت سے وہ ہمارے حق میں تبدیل فرما دے گا انشاءاللہ۔ بزرگان دین فرماتے ہیں جو شخص شب برات کی رات مغرب کی نماز کے بعد اس طرح 6 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے اور ہر 2 نفل کے بعد سورت یاسین 1 مرتبہ یا سورت اخلاص 21 مرتبہ پڑھتا ہے اور پھر اس کے بعد دعائے نصف شعبان پڑھ لیتا ہے، تو وہ یوں سمجھ لے کہ اس کی غیبی لائف انشورنس ہو گئی ہے، بیمہ ہو گیا ہے، یعنی اس 15 شعبان سے لے کر اگلے 15 شعبان تک اس کو لمبی زندگی، عافیت والی زندگی مل گئی ہے، اس کا رزق وسیع ہو گیا ہے، وہ اگلے سال کے لیے تمام زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بہترین عمل ہے۔ تو محترم ناظرین، اس رات کو غفلت میں نہ گزاریں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں، اپنے والدین کے لیے اس رات اہتمام کریں۔ نماز مغرب کے بعد ان نوافل کو پڑھیں، سورۃ یاسین پڑھیں، دعائے نصف شعبان پڑھیں، انشاءاللہ ان نوافل کی برکت سے اللہ لمبی زندگی عطا فرمائے گا، وافر رزق بھی ملے گا، زمین و آسمانی آفات و بلیات سے حفاظت بھی ہوگی انشاءاللہ۔